ایک تو یہ کہ اسلاف سے ہم جوڑے رہیں بنیادی طور پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سٹوریز کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو ایکچولی یہ ہمارے لیے جو سبق آموز سٹوریز ہیں، عبرت پکڑنے والی ہیں. اور پھر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں جو LGBTQs ہیں یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی تحریکیں ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے جو مطلب پرووکرز ہیں یا اس کے جو دلدادہ ہیں یا پروردہ ہیں، اصل میں تو میں اگر کہوں تو میں تو بار بار میں تو سیدھا کلیم کرتا ہوں صاحب کہ یہ قوم صدوم ہی کے پیروکار ہیں، ان کے فالوورز ہیں. جس شدت سے اب ذرا یہ بتائیے، اب ریلیونس آج کی بنتی ہے کہ جس شدت سے یہ جو میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس کے نعرے مطلب بلند ہو رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا عذاب خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے یا اس امت کے لیے قانون الہی کچھ مختلف ہے؟ جی میں یہاں یہ عرض کروں گا، آپ نے LGBTQ کی بات کی تو یہ جو ویسٹرن ورلڈ آرگنائزیشن ہے اس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، ہاں، اور قانونی شکل دی جائے، قانونی شکل دی جائے، لیگلائز کیا جائے، بالکل ٹھیک، پر باقاعدہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کر دیا جائے. درست، وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے اور دنیا کے تمام، اور اس کا ٹارگٹ بطور خاص اسلامی ممالک بھی ہیں، وہاں یہ تحریکیں جو ہیں تاکہ فنڈنگ کر رہی ہے. درست ہے. بلکہ سر آپ دیکھیں نا ویسٹرن ورلڈ میں تو باقاعدہ ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ایون ان کے سکولز میں یہ جو ہے ہم جنس پرستی کو پڑھایا جا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنلی آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ظاہر ہے. اب اس میں ایک بات جو بڑی الارمنگ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ ٹرانسجینڈر، وہ تو ٹھیک ہے، ایک ایسی مطلب ہمارے اندر اللہ کی تخلیق یا مخلوق موجود ہے جس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ باڈی میں رکھا تو اللہ نے رکھا، بٹ لیکن جو ہرمیفروڈائٹس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ اپنی سیکس کو خود چینج کروا رہے ہیں. یہ سب سے ڈینجرس ہے اور مختلف ممالک کے اندر باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، باقاعدہ ہاسپٹلز ہیں اور گریجولی وہ اپنی سیکس کو چینج کر لیتے ہیں. ایک جملہ آپ کی بات سے، وہ اسکاٹ لینڈ میں تو باقاعدہ انہوں نے قانون بنا دیا 4 سال کا بچہ، جو 4 سال کا بچہ اب اگر وہ چاہے اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتے اسکول میں. اور 18 ایئرس تک آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ ادھر وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا. تو ایک بہت بڑی خرابی جو ہے معاشرے کے اندر وہ اب چل پڑی ہے. اور اس میں رسالت امام نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا مجھے اپنی امت کی جو سب سے بڑی بربادی کا خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل کا ہے. فرمایا اس ہومو سیکسولیٹی کا مجھے خوف ہے کہ میرے اندر یہ ہوگا. آپ نے فرمایا کنز المال کی روایت، آپ فرماتے قول نبی علیہ السلام کہ میری قوم لوط کی بربادی میں 10 برائیاں تھیں. 10 برائیوں میں جیسے وہ شیر خدا کی روایت آتی ہے، غلیل بازی کرنا، کبوتروں سے کھیلنا اور سر کے بال سیدھے سنوارنا، کنکر پھینکنا، سیٹیاں مارنا، تھپڑ مارنا اور مردوں سے اپنے ہومو سیکسولیٹی کی خواہش کو پورا کرنا. فرمایا اور اس کے بعد پرسپیشلٹی ان ڈرنکنگ، شراب نوشی کے اندر جو دوام. فرمایا ان میں یہ 10 برائیاں تھیں قوم لوط کے اندر، اور میری قوم کی امت کے اندر مجھے خدشہ ہے 11ویں جنم لے گی اور that would be lesbian. Female would get their sexual satisfaction by the female. تو فرمایا کہ وہ یہ سب سے خطرناک ہوگی. اور فرمایا جب یہ سب ہو جائے گا پھر ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی اور سجیل کی طرح کی کنکریاں ان پر برسیں گی اور ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ہماری ہلاکت ظالموں سے قطعاً دور نہیں ہے. جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی زیادتی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، خواہ وہ کسی بھی دور میں ہو، اس کو اس کا خمیازہ. اب اگر میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کرنٹ سیناریو پہ بات کروں تو کیا میں یہ زیوم کروں آپ کی بات سے کہ وہ عذاب کی ونڈو ہم کھولنے جا رہے ہیں اور عذاب آئے گا 100% آئے گا، اور گریجولی یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پھوٹیں گی جن کا آپ کو تصور بھی تم نہیں کر سکتے. اگر میں اس بات کو ذہن میں رکھوں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، تو یہ اور یہ بات اس کو میں کیسے اس کی تطبیق انٹرلیٹ کریں کہ جب یہ قوم نافرمانی کرے گی آپ تو موجود ہے، لیکن جب آپ ہی کو وائلیٹ کر دے گی، آپ کی وائلیشن کی، آپ کی احکامات کی وائلیشن کرے گی، تو پھر یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. تو وہ چلے وہ بندر بننا یا خنزیر بننا، اس عذاب سے تو یہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ ان کو دوسرے عذابوں میں مبتلا کر دے گا. وہ بڑی واضح حدیث اس کے اندر موجود ہے. جہاں تک میری مرضی کی بات ہے تو انسان کو اپنے بدن پر ایک حد تک اختیار ہے. یہ بدن اور جسم جو ہے اس کا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تمنون، تمہارا کام صرف مادہ تولید جو ہے اس کو ٹپکانا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ایک بات بتاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے. مادہ تولید کے بعد تمہارا اگلا فنکشن نہیں تھا، جب پیدا میں نے کیا ہے تو پھر تمہارا حق کہاں سے آ گیا؟ انسان کو ایک حد تک اختیار ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے، آپ نے دیکھا، اور خودکشی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جان کا مالک اللہ تھا اور ہم نے اس کی امانت اس کی ہے، ہاں امانت اس کی تھی اور ہم نے ناجائز تصرف کیا. ناجائز تصرف کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے ہم اس کا شکار ہوں گے. تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے بہت ہی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے
چھلانگ لگا کے خودکشی کی پہاڑ سے، وہ جہنم میں مسلسل گرتا رہے گا پہاڑوں سے، جسے پیٹ میں چھرا گھونپا مسلسل چھرا گھونپتا رہے گا، جسے زہر پی کے خودکشی کی وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا. تو یقیناً یہ اسی عذاب کی طرف جو ہے وہ. اور یہ تو ظاہر ہے قرآن اور حدیث نے کیٹیگوریکل بتا دیا، قوم لوط کا تذکرہ جو ہے واضح طور